الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، وقال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات ہمیں بیان کی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے. اور قرآن پاک نے فرمایا کہ من یطیع الرسول، البتہ تحقیق جس نے رسول کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت ہی کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی ہمارے سامنے گزاری، اور لوگوں نے جب پوچھا کہ اللہ کی راہ کون سی راہ ہے اور اللہ کا طریقہ کون سا طریقہ ہے، اتباع خدا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ تم کرتے رہو، اور جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ، یہی اتباع خدا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حبیب بلا شبہ اب سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ راستہ ہی خدا کا راستہ ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی کی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں. کھانا کھانا ہو تو کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے کا طریقہ بتایا، نکاح کر کے ازواجی زندگی گزارنے کا حضور نے طریقہ بتایا، تجارت کر کے کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا، جہاد کر کے جنگیں لڑنے کا طریقہ بتا دیا، سپہ سالار بن کے سپہ سالار بننے کا طریقہ بتایا، بطور ریاست حکمران مدینہ پاک کے حکمران بن کے حضور نے بتا دیا حکمرانی ایسی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے. اور پھر میں قربان جاؤں ان محدثین پر کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کتابوں میں محفوظ کر دیا. ان صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگیوں پر قربان جائیں اور ان کے قدموں کی خاک پر ہم قربان چلے جائیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک مبارک عادت کو یاد رکھا اور پھر منوعاً اس امت تک پہنچا دیا کہ یہ طریقہ تھا ہمارے کریم کا، ہمارے محبوب کا، ہمارے آقا و مولا کا یہ طریقہ تھا. اور اسی بارے میں حدیث پاک کی چند حدیث آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں. ابو مسلم کے اندر یہ حدیث، اور یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے، کہ فرماتے کہ ابو مسلم اس حدیث کو لائے ہیں حضرت سلمہ بن عمر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. حضور تشریف فرمائے، اب وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم دیا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے. اب وہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا. اب وہ کہنے لگا کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. بطور تکبر اس نے یہ بات کی کہ میں اس ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے جلال اور جمال سے بچنا چاہیے تھا. یہ کہنا کہ حضور کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں
یہ ایک بے لغو سی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، اس نے کہا کہ یہ اٹھتا نہیں ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ اب حضور علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نہ اٹھا سکے گا، یعنی اس نے تکبر کی وجہ سے نہیں مانا، اور پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جملے نکلے، پھر کبھی اس ہاتھ کو وہ اٹھا ہی نہیں سکا، وہ ہاتھ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ یہ کہ نبی علیہ السلام کی سنت سے اعراض کرو گے عذرائے تکبر، تو اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنی صفوں کو درست کرو، اور ضرور بھی ضرور درست کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ نماز کی صفوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک رکھو، اور نبی کریم علیہ السلام صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے، تیر کی مانند صفوں کو سیدھا کرتے۔ صحابہ کہتے ہمیں خیال آ گیا کہ صف کو ایسے سیدھا کیا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جب صفوں کو سیدھا کیا، ایک آدمی صف سے سینہ نکال کے کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، تم ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا، اختلاف ڈال دے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، اور وہ ان کو اس آگ سے ہٹاتا ہے۔ میں تم کو اس آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے کمر بندوں سے پکڑتا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹتے ہو۔ یعنی حضور نے فرمایا میں تمہیں جو بتا رہا ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ جہنم سے بچنے کا راستہ وہ راستہ ہے جو میں نے تمہیں عطا کر دیا، جو میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر کسی کے کام میں حاضر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے کے پاس بھی آتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گرے تو اس کو چاہیے کہ تکلیف دہ چیز کو زائل کرے، پھر اس کو کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ ہمارے ہاں زمین پر کوئی لقمہ روٹی کا گر جائے، ہم کہتے پڑا رہنے دے۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ اٹھا کے اور اس سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کے کھا لیا جائے۔ اگر رہنے دیا تو وہ شیطان کا ہے۔ اور ہم اب نیچے گرنے کو تو چھوڑو بھائی، ہم تو بھائی برتنوں میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس قدر ہم فضول خرچ ہیں۔ ہم برتنوں میں کھانا چھوڑتے ہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ شیطان کے لیے۔ اور اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکنے سے منع کیا۔ بالخصوص یہ نوجوان لڑکے کنکریاں پھینکتے، آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ کنکری نہ تو شکار کر سکتی ہے، پتھر کے چھوٹے ٹکڑے، کہا نہ تو یہ شکار کرتی ہے، نہ دشمن کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہاں اگر تم کنکری مارو گے آنکھ پھوڑ دے گی، دانت توڑ دے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہماری رہنمائی کی ہر معاملے میں۔ اس طرح زندگی کا بہترین جو نمونہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرمایا کہ میرے نبی کی جو زندگی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے ذمے یہ ہے
ہم اگر خود بہترین بننا چاہتے ہیں، خود اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، حل یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، حضور کی سنت کو اپنے وجود پر نافذ کر لیں گے، ہم اچھے مسلمان بھی بن جائیں گے، اچھے شہری بھی، اچھے انسان بھی، اور اچھے لوگ بھی بن جائیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں حضور کے اسوہ پر عمل کی توفیق بخش دے۔